أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم في جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنین. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور اس کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد اور بے عدد انگنت درود اور سلام. حضرات، میں نے اس وقت آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں. آپ میں سے بیشتر افراد یہاں ماشاءاللہ اہل علم ہیں، بہت قابل ہیں، میں جانتا ہوں، اس لیے زیادہ وضاحت کی، زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کی روشنی میں جو کچھ مجھے کہنا ہے، مجھے عرض کرنا ہے، وقت کا ایک بہت بڑا اہم ترین وہ تقاضا ہے، وقت کی ایک بڑی اہم ترین ضرورت ہے. یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک انسانیت کی تعمیر کے لیے، ایک انسانیت کے ایک نئے معمار ہونے کی حیثیت سے رب العالمین احکم الحاکمین نے کچھ اصول مسلمانوں کے سامنے رکھے ہیں، کچھ قواعد سامنے رکھے ہیں، کچھ ضوابط ہمارے سامنے رکھے ہیں. سورہ صف کی یہ آیتیں ہیں. صف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس سورہ صف کے اندر اللہ نے تعریف فرمائی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی محبت کا اعلان فرمایا ہے. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، محبوب ہے اللہ کے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر، یعنی متحد ہو کر، مل کر، متفق ہو کر، ایک بہترین اتحاد کے ساتھ، ایک بہترین اتفاق کے ساتھ مل کر جل کر متفق ہو کر صف بنا کر یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان کی صف بھی معمولی صف نہیں، بڑی اہم صف ہوتی ہے، بڑی مضبوط صف ان کی ہوتی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، حضرات علماء کرام، مجھے معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، جو اشارہ کیا ہمارے سامنے، کأنہم بنیان مرصوص، اس صف کو آج ہمیں تلاش کرنا ہے، اس صف کا ہمیں آج نمونہ دیکھنا ہے کہ ایسی صف آج کہاں ہے مسلمانوں کے اندر. وہ صف جس کی یہ تعریف ہے کأنہم بنیان مرصوص، وہ صف جس میں کوئی کسی قسم کا انتشار نہیں، کوئی خلل نہیں اس صف میں. مسلمان اس طرح سے صف بنا کر، اس طرح سے وہ متحد ہو کر مل کر اللہ کے راستے میں وہ مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں. دنیا میں ان کا ہر قدم اس مقصد کے تحت میں ہوتا ہے، کأنہم بنیان مرصوص، مل کر جل کر بڑے ہی ایک لوہے کی دیوار بن کر کے، ایک تانبے کی دیوار بن کر وہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی نگاہ میں، قرآن مجید کے نظریہ کے مطابق وہی قوم دنیا کے اندر، وہی صف دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے جو اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وہ مجاہدہ کرتی ہو، اور اس صورت میں کرتی ہو کأنہم بنیان مرصوص، مل کر متفق ہو کر. انفرادیت کا کوئی مقام نہیں، انفرادیت کی کوئی حیثیت نہیں، انفرادیت کوئی چیز نہیں اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا لطف اور کرم دیکھیے، اللہ کی مہربانی دیکھیے، جس طرح سے ایک قابل حکیم، ایک حاذق حکیم جس طرح سے ایک مریض کے سرانے کھڑے ہو کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے اور بڑی محبت سے، بڑے پیار سے مریض کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اپناتا ہے مریض کو حکیم حاذق، کہ جس سے مریض کے دل میں اس حکیم حاذق کی خود بخود محبت ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ کہ اس کا علاج اس کے لیے کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے، کتنی الفت سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا. ذرا غور کیجئے، قرآن مجید میں اس قسم کے خطابات جتنے ملتے ہیں وہ سب کے سب اجتماعی شکل میں ہیں، وہ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی جو قدر اور قیمت ہے وہ اس حیثیت میں ہے کہ آپ دنیا میں ایک اجتماعی قوت اپنے اندر رکھیں، ایک اجتماعی قوت کا مظاہرہ کریں، مل جل کر دنیا میں رہیں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں، ایک نئی جماعت آپ کے، ایک نیا معاشرہ آپ کے سامنے ہو، ایک نیا سماج آپ کے سامنے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، کتنے پیار سے، کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس پر ہاتھ رکھا ہے۔ اے ایمان والو، میرے پیارے بندو، میرے مخلص بندو، میری راہ میں جہاد کرنے والے بندو، اللہ تعالیٰ نے گویا انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ اللہ نے ہم کو مخاطب فرمایا۔ اور اس کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین نے سورہ صف میں، آپ پیچھے سے اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے اہم مضامین بیان ہو رہے ہیں، بڑے اہم مضامین، اسلام کی بنیاد ہے جن پر، دین کی بنیاد ہے جن پر، ایمان کی بنیاد ہے جن پر، یا مسلمان قوم کی بنیاد ہے جن چیزوں کے اوپر، وہ چیزیں تمام بیان ہو رہی ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور اس کے آگے بشارت محمدی کا ذکر ہے، اور پھر اس کے آگے کے اعلان ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک اعلان ہے، اور اعلان بھی ایسا کہ قیامت تک کے واسطے ہے، بڑا زبردست اعلان، بہت عام اعلان۔ یہ تمام مضامین بڑی تفصیل چاہتے ہیں، بڑی تشریح چاہتے ہیں، ان سب کے بعد بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایک مسلمان قوم کا، ایک مسلمان فرد کا، ایک مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اس کے سامنے کیا نصب العین ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کا ماحول کیا ہونا چاہیے، اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، یہ سوچنا اور سمجھنا ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلمان میں کیا فرق ہے۔ مسلمان قوم ایک عجیب قوم ہے دنیا میں، عجیب قوم، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک عجیب قوم بنایا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے امتیازی اوصاف اس قوم کے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں کہ دوسری قوموں سے اس کو ممتاز کرتے ہیں وہ مسلمان قوم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انہی فرائض کو ہمیں یاد دلانے کے لیے یہ کوشش فرمائی ہے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، کہ اے مسلمان قوم، اے مسلمانوں، میرے پیارے بندو ایمان والو، تمہاری زندگی کا اولین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اولین مقصد تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم میں مبتلا رہنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں، ایک مسلمان کا کام نہیں، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے یہ کہ وہ عذاب علیم کے اندر مبتلا رہے۔ عذاب علیم، یوں تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ عذاب علیم سے مراد دوزخ کا عذاب ہے، اور یہ ہے وہ ہے، لیکن قرآن مجید کا اگر آپ عموم دیکھیں گے، قرآن مجید کا علی الاطلاق ایک بیان دیکھیں گے تو بڑی گہرائی آپ پائیں گے۔ تنجیکم من عذاب علیم، ہر اس عذاب سے جو علیم ہے تمہارے لیے، جو تمہیں علم پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، تمہارے ضمیر کو مجروح کرنے والا، تمہارے دل و دماغ کو معطل کرنے والا جو عذاب ہے تمہارے سامنے، اس عذاب سے نجات حاصل کرنا یہ تمہاری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ اب ذرا سورہ صف کا مطالعہ کیجئے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل، اس پر غور کیجئے، اور اس کے بعد ذرا اس عذاب علیم پر بھی نظر ڈالیے۔ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے نجات حاصل کرنا، عذاب علیم سے نکلنا، عذاب علیم سے بچنا ایک مسلمان کی زندگی کا یہ اولین مقصد ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا یہ پہلا کام ہے، یہ عذاب علیم سے اپنے آپ کو نکال کر ایک بہترین زندگی اپنے لیے پیدا کرنا، بہترین ماحول اپنے لیے پیدا کرنا، ایسے عذاب سے جس عذاب سے ہمارا ضمیر مجروح ہوتا ہو، جس عذاب سے ہمارا دل و دماغ مجروح ہوتا ہو، جس عذاب سے ہمارے دین اور ایمان پر ضرب پڑتی ہو، وہ عذاب علیم ہے ہمارے لیے، وہ دنیا میں دوزخ ہے ہمارے لیے، اس سب سے اور پھر اس کے بعد دوزخ سے، دونوں جہان میں، یہاں بھی عذاب علیم، وہاں بھی عذاب علیم، ہر قسم کے عذاب علیم سے نجات حاصل کرنا، اس سے بچنے کی جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا یہ پہلا مقصد ہے، مسلمان کی زندگی کا یہ پہلا نصب العین ہے۔ میرے دوستو، آج سب سے بڑا ہمارے اندر جو مرض ہے، سب سے بڑی جو شکایت ہے، سب سے بڑی جو بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، وہ یہی ہے، خود فراموشی۔ مسلمان آج اپنے آپ کو خود بھول چکا ہے کہ میں کون ہوں، مسلمان خود بھول چکا ہے اپنے آپ کو کہ میں کون ہوں، میری کیا ہستی تھی، کس لیے میں دنیا میں آیا، یہ مسلمان قوم کا لقب مجھے کیوں ملا، مسلمان کیوں میرا نام رکھا گیا، کیوں میں اس قوم میں پیدا ہوا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کس طرح دنیا میں رہنا چاہیے تھا، کیا میرا فرض تھا، کیا مجھے کرنا تھا، یہ تمام اسباب اس قسم کے ہیں کہ آج مسلمان قوم تقریباً، اگر میں یہ کہوں کہ 100% تو غالباً مبالغہ نہ ہوگا، اس لیے کہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں آپ کے یہاں محلہ مومن پور مدن پورہ، ماشاءاللہ دیکھتا ہوں میں، جیسا بھی کچھ یہاں دین کا چرچا ہے، جیسا بھی علم کا چرچا ہے، جیسا بھی یہاں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، باوجود ہے کہ ہمارے یہاں اکابر حضرات ماشاءاللہ دین اور دنیا میں سب قتل لیے ہوئے ہیں، لیکن 5 وقتہ مسجد بھر جاتی ہے،
جہاں اذان ہوئی فوراً تمام اپنے دکانوں کو، اپنے کارخانوں کو، اپنی فرموں کو سب کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے آتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ایسی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی. جہاں تک میرا تجربہ ہے میں دیکھتا ہوں، اور میں دوسروں کے لیے نہیں کہتا، میں خود اپنی جماعت کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہوں. خود اب اس جماعت میں جس جماعت کا دعویٰ ہے، بہت اونچا دعویٰ، بہت بڑا دعویٰ، میں دیکھتا ہوں ان میں خود اس قسم کا تساہل ہے، اس قسم کی غفلت ہے ان میں کہ نہیں ہے دین کا چرچا نہیں، بالکل جماعت نماز تک کا چرچا نہیں، جماعت نماز یہ اس تک کا چرچا نہیں. میں یہ دیکھتا ہوں عام طور پر یہ حال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان قوم آج 100% اپنے نصب العین کو بھول چکی ہے. مسلمان کے دماغ سے یہ نکل چکا ہے کہ میں کون تھا اور کس لیے دنیا میں آیا. مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ کو کیا کرنا تھا دنیا میں، کیا میرا فرض تھا دنیا کے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مجھ کو کیا کرنا تھا، کیا میرا فرض تھا. اس کو 100% مسلمان بھول چکا ہے. بیشتر مسلمانوں کا حال جیسا کچھ ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ تجزیہ کریں گے آج مسلم قوم کا تو عجیب و غریب کیفیت آپ کو نظر آئے گی، عجیب و غریب کیفیت نظر آئے گی مسلمان قوم کی. مسلمان قوموں میں اللہ اکبر وہ کون سی بیماری ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں، کون سی عجیب و غریب بیماری ہے وہ. میں ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں. جنوبی ہند کے سفر میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک بہت بڑا عظیم ایک درخت دیکھا میں نے ایک مدرسے کے سامنے، اسلامیہ مدرسہ، اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا عظیم درخت، اور اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑا چبوترا بنا ہوا، اور وہ درخت نیچے سے سبز رنگ سے رنگا ہوا، اور اس کے اوپر سبز جھنڈا بھی لگایا ہوا درخت کے اوپر. 3-4 روز ہمارا وہاں قیام رہا. میں سمجھتا رہا کہ جس طرح سے کہ پنڈتوں کا، ہندوؤں کا کوئی مندر ہوتا ہے، کوئی پوجنے پاٹنے کی چیز ہوتی ہے، وہ اسی قسم کی کوئی چیز یہ بھی ہے. اور میں دیکھتا تھا وہاں اسی قسم کا چڑھاوا، اسی قسم کی پوجا پاٹ، کہیں پھول لٹکائے جا رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. آخر ایک دن حیرت سے میں نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے. جب دیکھا کہ جمعرات کے دن بہت زیادہ پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، بڑی کثرت ہو رہی ہے، تو اس وقت یہ عقدہ کھلا کہ حضرت آپ یہ غیر مسلمان سمجھتے ہیں ان لوگوں، یہ تو تمام مسلمانوں کا عمل ہے، مسلمان ہیں یہ سب. اور یہ درخت جو جھنڈا اور یہ تمام سبزی اور یہ سارا جو آپ یہ رنگ روپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام آپ کو معلوم ہے کیا خیال ہے ان کا، کیا نظریہ ہے ان کا. بھائی کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے. اجی یہ سبز رنگ جو ہے، یہ ہرا رنگ، یہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا رنگ ہے. وہ آئے تھے یہاں اس درخت میں، ان کی روح جو ہے آ گئی ہے. اب اس درخت کی پرستش کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس درخت کو آ کر کے اس کو سلام کرنا، یہ ایسا ہے گویا بڑے پیر صاحب کو سلام کر لیا. اللہ، یہ اس قوم کا حال ہے جس قوم کا آپ عروج دیکھنا چاہتے ہیں، جس قوم کا آپ اقبال دیکھنا چاہتے ہیں، جس قوم کو آپ ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ، یہ اس قوم کا حال ہے. عجیب حیرت ہوئی. اور پھر ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہے کہ اگر یہاں تک میں نے دیکھا، میرے سامنے بیان کیا میرے ایک دوست نے کہ حضرت آپ کو اسی پر تعجب ہو رہا ہے. میں ایک جگہ پہنچا، اتفاق کی بات ہے کہ میرے پیروں میں چپل تھے اور ان کا رنگ تھا سبز. تو تمام سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے تھے کہ ارے یہ سبز رنگ کا چپل پہنا ہوا ہے، بڑا گستاخ ہے یہ کمبخت، کون آ گیا یہاں سے، اتنا گستاخ، اتنا وہابی، اتنا لامذہب، اتنا بے دین، سبز رنگ کا چپل پہنا ہوا ہے. یہ سبز رنگ میں تو حضرت پیران پیر رہتے ہیں، ان کی روح رہتی ہے ان کی. تو یہ پیروں میں جوتیوں میں حضرت پیران پیر کی گستاخی کر رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلمان قوم کا آج اس طرح سے دیوالا نکلا ہوا ہے، ان کے دل اور دماغ کا، ان کے ایمان کا، ان کے ضمیر کا، ان کے مذہب کا. کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، اور جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادائیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. بھائی آج یہ حال ہے. اس لیے میں تو یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ مسلمان قوم کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان ہوں، اپنے آپ کو سمجھنا اور یہ غور کرنا کہ میں کیوں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا میرا فرض تھا، کیا مجھے کرنا تھا دنیا میں، کس لیے مسلمان دنیا میں آیا تھا. اگر مسلمان قوم کے آنے کا بھی یہی مقصد تھا دنیا میں، یہی قبروں کو پوجنا، جھنڈوں کو پوجنا، درختوں کو پوجنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو آج آخر کون سا تیر مارا آپ نے دنیا میں آ کر کے، ایک نئی قومیت کی بنیاد رکھ کر کے، ایک نئے مذہب کا نام لے کر کون سا آپ نے کمال کر دیا، کون سا آپ نے تیر مارا. پہلے بھی ایسی بہت سی قومیں ہیں، ایسے مذاہب پہلے بھی بہت سے، ایسے ادیان اس قسم کے پہلے بھی بہت سے موجود ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، ان حالات میں کچھ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کہ ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مسلک اہل حدیث سے وابستہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں. اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ وَأَنفَاسَهُ صَاحِبُهُ. یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے. اس دعوے کے ساتھ کچھ ہماری ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، زیادہ ہمارے کچھ فرائض ہو جاتے ہیں. تمام امت کو سنبھالنا، ساری قوم کو سنبھالنا اور محبت سے سنبھالنا، پیار سے سنبھالنا. یہ بھی میرا تجربہ ہے، یہ ہندوستان بھر میں گھومنے پھرنے کے بعد جو مجھے حاصل ہوا ہے کہ اگر پیار سے، محبت سے، صحیح راستے سے اگر آپ کوئی بات کہیں تو ابھی اگر سننے والے 1000 ہیں تو ضرور ان میں 100 آدمی ایسے ملیں گے کہ جن کے دلوں میں آپ کی بات بیٹھے گی، جن کے دلوں میں آپ کا واز اترے گا، آپ کی نصیحت اترے گی. وہ سمجھیں گے کہ کچھ کہا جا رہا ہے، ان کو یقین ہوگا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ٹھیک کہا جا رہا ہے، بشرطے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا یہ فرض ہے ان سب کو اپنے کلیجے سے لگا کر، اپنے سینے سے لگا کر، پیار سے اور محبت سے صحیح راستہ ان کے سامنے رکھنا،
صحیح راستہ دکھلانا ان کو کہ صحیح راستہ یہ ہے، تم لوگ غلط جا رہے ہو۔ میرے دوستو، اس لحاظ سے ہمارا رابطہ کچھ اور زیادہ ایک مقام بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے فرائض کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرائض یاد دلائے ہیں۔ ایک مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ دنیا میں عذاب علیم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرا فرض یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، دنیا میں وہ یہ کوشش کرے اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا اللہ کے سامنے، اور پھر اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا، مغفرت کا سوال کرنا۔ بندہ بندہ ہے، مولا مولا ہے، آقا آقا ہے، غلام غلام ہے۔ ایک انسان وہ کسی بھی مقام کو پہنچ جائے، کتنا ہی اونچا اس کو درجہ حاصل ہو جائے، حتیٰ کہ وہ نبی اور رسول تک کیوں نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ بندہ ہے، پھر بھی وہ غلام ہے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کے مقابلے پر۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک آقا ہے، بندہ بندہ ہے، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے عبدیت کا اقرار کرایا گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باوجود ہے کہ آپ کا مقام جو کچھ ہے بہت اونچا ہے، عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن باوجود اس کے سب سے پہلے آپ کی عبدیت کا اقرار، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جہاں اہم مقامات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہاں عبدیت کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ اہم مقام جہاں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فاوحی الی عبدہ ما اوحی، ایسے یہ اہم مقام ہے کہ جہاں کچھ شبہ ہو سکتا تھا، کوئی کسی قسم کا خطرہ دماغ میں گزر سکتا تھا، اس شبہ کی دفع کرنے کے لیے، اس خطرے کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے لفظ کے ساتھ، عبد ہے ایک عبدیت ہی بندہ ہونے کا نشان، عبد ہے ایک عبدیت ہی بندہ ہونے کا نشان، اس سے جو بھاگا وہ باغی بے حیا ہو جائے گا۔ سب سے پیارا لقب اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عبدیت کا لقب ہے، عبد کا لقب ہے، فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ تو ایک مسلمان، ایک نیک بندہ، ایک نمازی، ایک حاجی، ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری، ایک تہجد گزار، وہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، لیکن اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا، اپنے گناہوں کے لیے بخشش طلب کرنا اللہ سے، مغفرت طلب کرنا اللہ سے۔ میرے دوستو، اسی کا نام روحانیت ہے، اسی کا نام تصوف ہے، یہی خدا رسی کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ایک وسیلہ ہے خدا رسی کا۔ جو خدا خواہد کے ما یاری کند، جو خدا خواہد کے ما یاری کند، میل مارا جانب زاری کند۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر عنایت کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے کسی بندے کے اوپر، تو اس بندے کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت کے تحت وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے مقبول ہونے کی نشانی ہے، اللہ کے ہاں مقبول پیارا بندہ ہونے کی نشانی ہے۔ میرے دوستو، اکابر اہل حدیث کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، عجیب و غریب بزرگ ہم کو ملتے ہیں، ایسے ایسے عجیب اور غریب بزرگ کہ جن کی مثالیں آج نہیں مل سکتی، جن کے نمونے آج تلاش کرنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں۔ اللہ کے سامنے رونے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینے والے، اللہ کے لیے اپنا ہر قدم اٹھانے والے، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آج یہ تمام چیزیں دن بدن ہمارے اندر سے نکل رہی ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کے سامنے آنے والے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی لمبی تقریریں کرنے والے، وعظ نصیحت کرنے والے، آپ کے ممبر اور محرابوں کی زینت بننے والے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے حالات من آنم کے مندانم۔ اس سے ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے انحطاط کی وجہ یہ ہے، ہمارے گراوٹ کی وجہ یہ، آج ہمارے اندر وہ دینداری نہیں رہی، وہ تقویٰ نہیں رہا، وہ خدا ترسی نہیں رہی، وہ عظمت نہیں رہی، اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کا وہ خوف نہیں رہا، وہ رونا نہیں رہا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں رہا۔ جو خدا خواہد کے ما یاری کنت، میل مارا جانب زاری کنت، در پہ ہر گری آخر خندائے، مرد آخر بھی مبارک بندائے۔ یہ رونا، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے سامنے اپنے دل کو پگھلانا۔ آپ نے احادیث میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسی چولہے کے اوپر ہنڈیا میں سے آواز آتی ہے، ہنڈیا کھدکتی ہے، اس میں سے آواز نکلتی ہے، اس طرح آپ کا سینے مبارک اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس طرح کھدکتا تھا، اس طرح آواز آتی تھی۔ آج کتنے ہم میں اس نے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کرنے والے، ہماری نمازیں محض رسمی رہ گئی، ہماری جماعتیں محض رسمی رہ گئی۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کے ہاں حقیقت کی ضرورت ہے، اللہ کے اخلاص کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، ایک مسلمان کی زندگی کا دوسرا مقصد اہم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اللہ کی بخشش کا ہر وقت طلبگار رہے، اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی چاہے،
اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو ابدالآباد کی زندگی آ رہی ہے. یہی مسلمان اور غیر مسلمان کے نظریے کا فرق ہے. مسلمان اور غیر مسلمان کا نقطہ نگاہ یہاں سے الگ الگ ہوتا ہے. ایک مسلمان اس کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس کے مرنے کی بعد کی زندگی ابدالآباد کی زندگی بہترین زندگی ہو جائے, اچھی زندگی ہو جائے, پیاری زندگی ہو جائے. دنیا دار ملا دار لہو مل مال ملا مال لہو ولا یجمع ملا عقل لہو. مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے, مرنے کے بعد جو مکان ہمارا آ رہا ہے وہ بہترین مکان ہو جائے, بہترین زندگی ہو جائے, روضۃ من ریاض الجنہ ہمیں حاصل ہو جائے. ایک مسلمان کا نصب العین یہ ہے اور ایک غیر مسلمان کا نصب العین یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے بس یہی ہے, کھانا پینا, موج کرنا, پیٹ بھرنا, اچھا پہننا, اچھا کھانا اور بس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا اور آگے کچھ نہیں, نہ جنت نہ دوزخ. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ایک مسلمان کی زندگی کا یہ مقصد بتایا, نصب العین بتایا. اور پھر آخری نصب العین, آخری مقصد نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین. یہ دنیاوی نصرت, یہ دنیاوی فتح, یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی یوں سمجھیے کہ قدموں کی ایک لونڈی ہے, مسلمان کی ایک ٹھکرائی ہوئی چیز ہے یہ کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ زمین چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح اور قلم پر مسلمان کی حکومت ہوتی ہے. دنیاوی حکومت کیا چیز ہے؟ آپ کو اسلامی تاریخ کے مطالعے کا موقع ہوا ہوگا, دیکھا ہوگا آپ نے کہ مسلمان قوم ایک عجیب قوم تھی. جہاں بھی گئی فاتح کی حیثیت سے اس نے مال سمیٹنے کی کوشش نہیں کی, اس نے دھن سمیٹنے کی کوشش نہیں کی, دوسری قوموں کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک چیز ان کے سامنے تھی, اللہ کی رضا, اللہ کا کلمہ بلند کرنا. اعلاء کلمۃ اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ کا کلمہ بلند ہو, اللہ کا دین بلند ہو, اللہ کے اصول, اللہ کے قوانین کی اشاعت ہو. صرف یہ چیز ان کے سامنے تھی. اسی چیز کو لے کر وہ فاتح بنے, مجاہد بنے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں گئے دنیا کی قوموں نے ان کے لیے آنکھیں بچھائی, پر بچھائے ان کے لیے, اور ایک حیرت سے دیکھا ان کو. عجیب قوم ہے یہ عجیب فاتحین ہے, یہ اتنی خدمت کرتے ہیں, اتنا خیال رعایا کا رکھتے ہیں, اتنی محبت ہے, اتنا انصاف ہے, اتنا تدین ہے, اتنا تقویٰ ہے, اتنی دینداری ہے. مجال نہیں کوئی فاتح, کوئی سپاہی کسی غیر عورت کی طرف کو نظر اٹھا جائے, کسی مظلوم غریب کی طرف, بوڑھے کی طرف, کسی مذہبی انسان کی طرف, کسی بچے کی طرف کوئی ہاتھ اٹھا جائے. کوئی مثال آپ کو اس قسم کی نہیں ملے. بہرحال یہ ایک مسلمان کی زندگی کا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے خاکہ کھینچا ہے, نقشہ کھینچا ہے, ہمارے نصب العین ہمارے سامنے رکھے ہیں. اور پھر ان کے حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے جو بتلایا ہے ہم کو. وہ راستہ میرے دوستوں بڑا گہرا راستہ ہے, سوچنے اور سمجھنے کا راستہ ہے. هل ادلکم علی تجارت, ذرا غور کیجئے کتنے پیار کے ساتھ, کتنے لطف کے ساتھ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہماری نبض پر ہاتھ رکھ رہا ہے. قرآن مجید ہماری نبض کو پکڑ رہا ہے. هل ادلکم علی تجارت, اے تاجرو, اے سوداگرو, تمہاری تجارت مبارک ہو, تمہارے لیے سوداگری مبارک ہو, تمہارے لیے بہترین تم تجارت کر رہے ہو, بہترین سوداگری کر رہے ہو. لیکن ایک تجارت یہ بھی ہے, یہ بھی ایک تجارت ہے, بہترین تجارت. هل ادلکم علی تجارت, ایک تجارت تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے. تنجیکم من عذاب الیم, اس تجارت کے اگر تاجر بن جاؤ تو یقیناً اس تجارت کو اختیار کر لینے کے بعد تمہاری زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا, نجات مل جائے گی عذاب علیم سے. ہر قسم کے عذاب سے تمہیں نجات ملے گی, اللہ کی طرف سے بخشش کا عطیہ تمہیں ملے گا, پروانہ ملے گا. اللہ رب العالمین تمہیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں داخل کرے گا. اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تم غالب ہوگے, دنیا میں بھی تم کو اللہ کی نصرت ملے گی, اللہ کی طرف سے فتح ملے گی. تم دنیا میں سربلند رہو گے, اونچے رہو گے تم دنیا کے اندر, بشرطے کہ یہ تجارت اختیار کر. میرے دوستو قرآن مجید ایک سمندر ہے, اتنا گہرا سمندر کہ ایک لفظ قرآن پاک کا آپ لے لیجئے اور دریا بحباب اندر, جس طرح ایک حباب میں سارا دریا سمجھ کر کے آ جاتا ہے, قرآن مجید کا ایک لفظ ہے, سارا قرآن اس کے اندر آ جاتا ہے. تمام قرآن کے 30 پارے اس کے اندر آ جاتے ہیں, بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام کی, جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, آپ کی پوری لائف, پوری آپ کی ہدایات سب اس کے اندر آتے ہیں ایک لفظ کے اندر. قرآن مجید کی یہی فصاحت ہے, یہی بلاغت ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ دو جملے ہیں, لیکن ان دو جملوں کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے بہت روشنی آئے گی, آپ کا ضمیر خود بخود روشن ہو جائے گا, آپ کا دل روشن ہو جائے گا. تؤمنون باللہ ورسولہ, اور خطاب کن کو ہو رہا ہے یہ بھی ذرا غور کر لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے, ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے. اے ایمان والوں, ایمان والوں کو, بے ایمانوں کو خطاب نہیں ہو رہا, یہودیوں کو خطاب نہیں, عیسائیوں کو نہیں, کافروں کو نہیں, مشرکوں کو نہیں, بت پرستوں کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ہدایت تؤمنون باللہ ورسولہ. میرے دوستو, جو لوگ سرمایہ دار ہیں, پیسے والے ہیں, وہ جانتے ہیں چور وہاں آتا ہے جہاں کچھ اس کو نظر آیا کرتا ہے. چور کو کوئی مکان خالی پڑا ہوا ہو, ٹوٹا پھوٹا مکان ہو, ایک دبڑی اس میں نہ ہو, کوڑی اس میں نہ ہو, کبھی چور ادھر تھوکے گا بھی نہیں, جھانکے گا بھی نہیں. چور ادھر کیا کرے گا, جا کر کیا کرے گا چور؟ میرے دوستو, آپ نے حضرت علامہ ابن جوزی کی تلبیس ابلیس پڑھی ہوگی. بڑے بڑے ہتھیار, بڑے بڑے بیڑیاں, بڑے بڑے اوزار لے کر ابلیس چلتا ہے, بڑے بڑے ہتھیار لے کر, بڑی بڑی بیڑیاں لے کر, بڑی وزنی بیڑیاں, بڑے وزنی ہتھیار, بڑے وزنی اوزار. بھائی یہ کن کے لیے ہیں؟
یہ اوزار، یہ ہتکڑیاں، یہ بیڑیاں ایسی موٹی موٹی، یہ کن مجرموں کے لیے لے جا رہے ہو؟ کن گنہگاروں کو پھنساؤ گے؟ اجی یہ جانتے نہیں، یہ نمازیوں کے لیے ہیں، حاجیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، حاجیوں کے لیے، علماء کے لیے، یہی تو ہیں اصل جن کو مجھے شکار کرنا ہے، جن کو مجھے یہ بیڑیاں پہنانی ہیں، جن کے ہاتھوں میں مجھے ہتکڑیاں ڈالنی، یہی تو ہیں میرے شکار۔ اور جو لوگ ظاہر خراب حال کو ہرگز نہ چھیڑ تو غیروں کی تجھ کو کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو، جو خود شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے دنیا میں، شیطان کے فرائض کو خود انجام دے رہے، ان کے پاس شیطان جا کر کیا کرے گا؟ شیطان کیا لے گا ان سے؟ ان کیا بہکا گا؟ بے نمازیوں کے پاس شیطان کیا پڑی جانے؟ دیکھیے ذرا، جو بے نمازی ہیں ان کے پاس شیطان کیوں جائے گا؟ جو قبروں کے پجاری، تازیوں کے پجاری، مزاروں کے پجاری، بتوں کے پجاری، لکڑ پتھروں کے پجاری، درختوں کے پجاری، وہ تو خود شیطان کے نمائندے، شیطان کا خود فرض ادا کر رہے ہیں، وہ تو شیطان کا کام وہ خود کر رہے ہیں، ان کی شیطان کو فکر نہیں ہے، شیطان کو فکر ہے آپ کی فکر ہے شیطان کو، آپ کے لیے شیطان بیڑیاں لیے پھر رہا ہے، تکڑیاں لیے پھر رہا ہے۔ آپ کا ایمان ہر وقت خطرے میں ہے، آپ کا دین ہر وقت خطرے میں ہے، آپ کا تقوی ہر وقت خطرے میں ہے، آپ کا اخلاص ہر وقت خطرے میں ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایک مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے؟ آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سنا ہے، لکھتے ہیں ترجمان القرآن میں، ایک مومن کی زندگی، ایک تقوی شعار کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے دنیا میں جس طرح سے ایک نابینا آدمی ہوتا ہے، آنکھیں نہیں ہیں اس کی، اندھا ہے بیچارہ، وہ ہاتھ میں لکڑی ہے، اس کے لکڑی لے کر چلتا ہے بڑے احتیاط سے، لکڑی سے پہلے دیکھ لیتا ہے سامنے کوئی کھڈا تو نہیں ہے، کوئی پتھر تو نہیں ہے، کوئی کانٹا تو نہیں ہے سامنے، یقین کرنے کے بعد لکڑی کے ذریعے سے قدم اٹھاتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی یہی احتیاط کی زندگی ہے دنیا میں۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ انما المؤمن کالجمل لنے سے، مومن کی مثال جو ہے وہ نکیل والے اونٹ کی طرح سے ہے، نکیل والا اونٹ جس طرح سے کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، اپنے قابو میں نہیں ہے، وہ اپنے اختیار سے قدم نہیں اٹھا سکتا، نہیں چل سکتا، ایک مسلمان بھی دنیا میں اپنے اختیار سے نہیں چل سکتا، ایک مومن اپنے اختیار سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو، اپنے ضمیر کا جائزہ لو، اپنے دلوں کا جائزہ لو، کہاں تک ہمارے اندر یہ پابندی ہے، یہ احتیاط کہاں تک ہے ہمارے اندر، کہاں تک ہم زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، کہاں تک اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہیں، کہاں تک اپنے خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، کہاں تک ہم احتیاط کی زندگی گزارتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، ہماری زبان کہاں تک قابو میں ہے۔ اللہ کا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکلے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسی بات کوئی نہ نکلے جس سے اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ 24 گھنٹہ یہی فکر ہے، بستر پر جا رہے ہیں تو یہ فکر ہے، جاگ رہے ہیں تو یہ فکر ہے، گھر میں جا رہے ہیں تو یہ فکر ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو یہ فکر ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فکر ہے۔ میرے دوستو آج ایسے مردان کار کی ضرورت ہے، آج ایسے مردان خدا کی ضرورت ہے، آج ایسے اللہ والوں کی ضرورت۔ تؤمنون باللہ، یوں ایمان کا دعویٰ کر لینا تو ایک معمولی سی بات ہے، ہم اور آپ اپنی زبانوں سے روزانہ اس قسم کے دعوی کرتے ہیں، لیکن ایمان ایک بڑی چیز ہے، ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکانیں فلسفی سے، یہ ایمان ایسی چیز نہیں معمولی، یہ دعویٰ کر لینا تو آسان ہے، لیکن صحیح معنوں میں ایمان، صحیح معنوں میں ایماندار ہونا، ایمان کا صحیح معنوں کے اندر مظاہرہ کرنا اور ایماندار بننا، ایمان کی دولت کا مل جانا کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی اہم چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، یا ایھا المسلمون کہہ کر غالباً قرآن میں کہیں مخاطب نہیں کیا گیا، اے مسلمانوں، اے ایھا المصلون، اے نمازیوں، اے روزہ رکھنے والوں، یہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، اس لقب کے ساتھ مخاطب کیا ہے، اس لفظ کے ساتھ اللہ نے ہمیں پکارا ہے، ضرورت ہے اس کی، دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے۔ میرے اہل حدیث بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہماری یہی شمع بجھ رہی ہے، آج ہماری یہی روشنی مدھم ہو رہی ہے، ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، ان کی کارگزاریاں دیکھتے ہیں، اس کے حالات دیکھتے ہیں، اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جہالت اور ضلالت کے گھروں سے نکالنے کے لیے آپ کے اکابر کی قربانیاں تاریخ کا اتنا روشن ترین وہ اوراق ہیں کہ مٹائے سے مٹ نہیں سکتے، اتنے روشن اوراق ہیں تاریخ۔ آپ کے بزرگوں نے اس ہندوستان کی سرزمین پر جو کچھ کیا ہے، آپ غیروں سے پوچھئے، یورپ کے بڑے بڑے مستشرقین جو اسلام کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی حیات ثانیہ کو بڑی گہری نظر سے، ان سے پوچھئے کہ آپ کا کیا مقام ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کے بزرگوں کی کیا لکھا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں۔ اگر یہ تحریک نہ پیدا ہوتی مسلمانوں میں، یہ سلفی تحریک نہ پیدا ہوتی جس کو وہابیت کے نام سے بدنام کیا گیا، تو مسلمان قوم کبھی کی ختم ہو چکی ہو۔ مسلمان قوم دنیا میں زندہ نہیں رہی۔ مسلمان قوم میں نیا خون پیدا کرنا، مسلمان قوم میں ایک نیا انجیکشن لگانا، ایک نئے جذبے سے مسلمان کو مالا مال کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک نیا نور مسلمان کے دل کے اندر ڈالنا، یہ آپ کے اکابر کا کام تھا، آپ کے بزرگوں کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سب کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے روشن فرمائے۔ آج ہم اور آپ انہی کا نام لینے والے، انہی کے نقوش قدم کو زندہ کرنے والے، اسی کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں۔ بڑی مسرت کا مقام ہے، بڑی خوشی کا یہ مقام ہے، یہ میں کوئی ظاہر داری کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو خوش کرنے کے لیے نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا۔ ابھی کل پرسوں خواجہ صاحب کے سامنے ذکر آیا کہ صاحب
مدرسے کے لیے، مرکزی دارالعلوم کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور ہمیں اخبار اپنا وقت کر دینا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ جب یہ اشتہار اس طرح چھپا اخبار کی پشت پر تو ہمارے خواجہ صاحب کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ بھائی یہ اشتہار تو آپ نے ایسا نمایاں چھاپا ہے کہ بنارس کے بھائی ہمارے مولوی عبدالوحید اور دوسرے حضرات دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ میں نے خواجہ سے کہا کہ خواجہ صاحب اس لفظ کو واپس لو، تم یہ لفظ غلط ہے تمہارا، ہمیں مولوی عبدالوحید کو خوش کرنا نہیں ہے، ہمیں وہاں کے بڑے بزرگوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو خوش کرنا نہیں، اس مقصد کے لیے ہم یہ کام نہیں کر رہے کہ ہم سے وہ خوش ہو جائیں، ہم کو نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا فرض ہے یہ، ہمارا کام ہے یہ، ہمیں کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے، جیسا ان کا کام ان سے زیادہ ہمارا کام ہے۔ ہم جو کچھ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہ ہم سے مولوی عبدالوحید صاحب خوش ہو جائیں، ہم سے مولانا حریری صاحب خوش ہو جائیں، مولانا عبدالمتین صاحب خوش ہو جائیں۔ تو میرے دوستو یہ ایک بڑا اہم ترین، یوں سمجھیے کہ ایک نئی روح پیدا کرنے کے لیے، ایک نیا خون ڈالنے کے لیے، ایک مردہ جسم کے اندر نیا خون پیدا کرنے کے لیے آپ نے قدم اٹھایا ہے۔ یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے۔ اللہ ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ کے راستے میں یہی جہاد ہے، یہی مجاہدہ ہے وہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے مال سے جہاد کرنے کے لیے، اپنے جان سے جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں جہاں بھی فی سبیل اللہ کا ذکر آیا ہے، جہاں بھی قرآن میں فی سبیل اللہ کا ذکر آیا ہے، میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں بلا مبالغہ کہ وہاں فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی خدمت، اعلاء کلمت اللہ مراد ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے۔ لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ وکلمت الذین کفروا السفلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور باطل کلمہ مغلوب ہو، نیچا ہو، یہی فی سبیل اللہ ہے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ نماز کا یہی خلاصہ ہے، حج کا یہی مقصد ہے، روزے کی یہی دعوت ہے اور زکوٰۃ کا یہی فلسفہ ہے۔ اللہ کے دین کی اشاعت ہو، اللہ کا دین سربلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، اللہ کے دین سے دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ آج جو دنیا میں بنی نو انسان کو ایک عجیب، ایک ذہنی، ایک تکلیف، ایک ذہنی ایک پریشانی ہے، ذہنی کوفت ہے، ذہنی دماغ ایک اندر ایک عجیب کشمکش کے اندر مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بنی نو انسان نے وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب تاجدار مدینہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ایک عمومی دعوت کی حیثیت سے پیش کی جاتی ہے، وہ بنی نو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، بنی نو انسان کو دنیا میں امن دینے کے لیے، روح کو شانت دینے کے لیے، تمام دنیا میں ایک سکون پیدا کرنے کے لیے، انسانیت کو ایک سطح پر لانے کے لیے، حقیقی مساوات، حقیقی محبت، حقیقی انسانیت، حقیقی برادری، یہ یوں کہیے کہ حقیقی پیغام، حقیقی امن اگر مل سکتا ہے تو جناب تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے مل سکتا ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے یہ کہ زمانہ اس کو دیکھ چکا ہے تجربہ کر کے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ زمانے کی تاریخ نے روشن حرفوں میں لکھا ہوا رہے گا ہمیشہ کہ اسلام نے ایسا کر کے دکھا دیا، ایک گھاٹ پر شیر اور بکری کو پانی پلا کر دکھا دیا۔ بڑے بڑے واقعات موجود ہیں اسلام کی تاریخ میں، صحابہ کرام، انصار اور مہاجرین کی قوت اور خود حضور کا زمانہ اور پھر آپ کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ، بڑے مبارک ترین زمانے، لیکن ان کے بعد کے زمانوں میں بھی وہ شاہان اسلام کہ جن میں ہم کو ہزاروں نقص نظر آتے ہیں، ہزاروں کمزوریاں جن میں ہم کو نظر آتی ہیں، اگر دیکھیں گے آپ تو ان میں بھی آپ کو وہ جھلک نظر آئے گی، وہ نور نظر آئے گا، وہ روشنی نظر آئے گی ان میں بھی آپ کو کہ جن سے آج دنیا ایک سبق لے سکتی ہے، دنیا ایک صحیح راستہ لے سکتی ہے، ایک صحیح نور حاصل کر سکتی ہے۔ میرے دوستو تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایک مسلمان انتہائی دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے، انتہائی کوشش، حد سے زیادہ کوشش۔ آپ نے سنا ہے حالی مرحوم کا پیغام، سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا۔ مسلمان قوم کبھی دنیا کمانے میں، تجارت سکھانے والا کون ہے دنیا کو؟ دنیا کو تجارت سکھانے والا کون ہے؟ دنیا کو سیاست سکھانے والا کون ہے؟ دنیا کو اقتصاد سکھانے والا کون ہے؟ معاشرت کا صحیح راستہ بتلانے والا کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان نے سکھلایا کہ اس طرح تجارت کی جاتی ہے، اس طرح سیاست کی جاتی ہے، اس طرح حکومت کی جاتی ہے۔ انتہائی مسلمان دنیا دار، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے اپنے علماء کی زبان سے کہ ایک مسلمان جب کھیت میں کام کرتا ہوا نظر آتا تھا تو دیکھنے والے یہ اندازہ لگاتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اس زراعت کے فن کا دنیا میں کوئی ماہر نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر زراعت میں کوئی منہمک نہیں ہے۔ اگر وہ بازار میں دکان پر نظر آتا تجارت کرتا ہوا تو دیکھنے والا اندازہ لگاتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی تاجر نہیں ہے، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا پیسہ اور تجارت کرنے والا، بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا۔ لیکن وہی تجارت کرنے والا، وہی کھیتی کرنے والا، وہی میدان جہاد میں وہ تیر اور تفنگ سے کام لینے والا، وہ رات کو جب مسلح پر نظر آتا، اللہ کے سامنے روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، سجدے میں پڑا ہوا، تو دیکھنے والا دیکھتا اور اس کو یقین ہوتا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی درویش نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خدا پرست نہیں ہے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مسلمان بہت بڑا تاجر ہوتا ہے, انتہائی دنیا کمانے والا, لیکن ایک اس کا مقصد ہے. مسلمان کا ایک مقصد, اس کی زندگی کا ایک خلاصہ, ایک نصب العین, جو کچھ کرتا ہے ان صلاتی وہ نسکی وہ محیایا وہ مماتی للہ رب العالمین. اس کا زندہ رہنا اللہ کے لیے, اس کی تجارت اللہ کے لیے, اس کی دولت اللہ کے لیے, اس کی حکومت اللہ کے لیے, اس کا جینا اللہ کے لیے, اس کا مرنا اللہ کے لیے, پوری زندگی اللہ کے لیے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی, مشہور حدیث ہے کہ ایک لقمہ جو تمہاری بیوی اپنے منہ میں ڈالتی ہے تمہاری حلال کمائی سے, تمہاری بیوی کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ لقمہ بھی تمہاری نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے, تمہارے حسنات میں لکھا جا رہا ہے. ایک مسلمان کا نصب العین یہ مقصد نہیں ہے مسلمان کا. اسلام کا ہرگز یہ کہیں پیغام نہیں ہے کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاؤ, تجارت چھوڑ دو, زراعت چھوڑ دو, کھانا کمانا چھوڑ دو, محنت کرنا چھوڑ دو, سائنس پڑھنا چھوڑ دو, ہوا میں اڑنا چھوڑ دو, فقیر بن کر مسجد میں ملا جی بن کر بیٹھ جاؤ. ہرگز ہرگز اسلام کا یہ منشا نہیں ہے, ہرگز قرآن کا یہ منشا نہیں ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ پیغام نہیں ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی, آپ فرماتے ہیں کہ میں دوست رکھتا ہوں اور اللہ بھی دوست رکھتا ہے اس مسلمان بندے. جو مسلمان بندہ جب مرے, انتقال کرے, تو اپنے وارثوں کو وہ فقیر چھوڑ کر نہ جائے, محتاج چھوڑ کر نہ جائے, دنیا سے جائے اس حال میں کہ پیچھے سے اس کے بچے یہ نہ کہیں کہ ہمارا باپ ہم کو مفلس چھوڑ کر گیا, ہمیں فقیر چھوڑ کر گیا, محتاج چھوڑ کر گیا, کوئی انتظام ہمارے لیے نہیں, زمین نہیں, کوئی جائیداد نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی دکان نہیں, کچھ نہیں. ہمارا ابا کیا تھا, کچھ نہیں تھا, ایک مسجد کا ملا جی تھا, میں یہیں چھوڑ کے چلا گیا. وہ اللہ کے نزدیک وہ محبوب بندہ نہیں ہے, پیارا بندہ نہیں ہے. محبوب بندہ, اللہ کا مقبول بندہ وہ ہے. ذرا غور کیجئے اس حدیث کے اوپر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اللہ کرے زیادہ سے زیادہ آپ تاجر ہوں, زیادہ سے زیادہ آپ سوداگر ہوں, زیادہ سے زیادہ دولت آپ کو حاصل ہو, لیکن آپ کی اس دولت کا, آپ کی اس تجارت کا, آپ کی زندگی کا, آپ کے اس پیسے کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے. وہ مقصد کیا؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ہر وقت حاضر رہنا, اپنے مال سے حاضر رہنا, اپنی جان سے حاضر رہنا, اپنی زبان سے حاضر رہنا, اپنے قلم سے حاضر رہنا, اپنے پیسے سے حاضر رہنا, جہاں بھی جیسا موقع ہو, جہاں جیسی ضرورت ہو. آپ کو معلوم ہے بعض دفعہ زبان وہ کام کر جاتی ہے, جراحت اللسان لہل, جراحت السنان لہل قیام ولا یلتام اجر اللسان. زبانیں وہ کام کر جاتی ہیں کہ جہاں تیر اور تفنگ جو کام نہیں کرتے, تلواریں کام نہیں کرتی, زبان سے آپ نے ایک اچھا کلمہ نکال دیا, ایک سہارے کی بات آپ نے کہہ دی, اسی سے ایک مجمع کا رنگ بدل گیا, ایک نیا ایک جوش پیدا ہو گیا, ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا, ایک نئی لگن پیدا ہو گئی. میرے دوستو, آج وہ وقت آپ کے سامنے آ گیا ہے, ایک بڑا مبارک ترین اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بھر کی تمام جماعت اہل حدیث, جہاں تک میرا اندازہ ہے, اور میں آپ کی یہ خدمت انجام دے رہا ہوں دہلی میں بیٹھ کر, جہاں تک ڈاک کار, اخبار کار, جماعتی معلومات کا تقاضا ہے, تعلق ہے. بہرحال کوئی دیہات میں رہتا ہو یا گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو, کوئی مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, جس کے بھی کان میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ جماعت اہل حدیث بنارس اور روسائے مدن پورہ نے ایک بہت بڑا پلان بنایا ہے, ایک بڑے عظیم درسگاہ کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے, بڑا بہترین ایک درسگاہ, بڑا بہترین مدرسہ ہوگا جہاں قال اللہ اور قال الرسول, قال اللہ اور قال الرسول کا جہاں ڈنکا بلند ہوگا, جہاں قرآن شریف اور حدیث صحیح طریقے پر جہاں پہلا پڑھائے جائیں گے, سلفی طرز پر, اچھے راستے سے, محدثین کے طریق پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے بھائی ہیں, کتنے بھی گنہگار ہوں, سب کی روح خوش ہو جاتی ہے, سب میں ایک وجد انگیز ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, سب میں جہاں تک میرا اندازہ ہے سب خوش ہیں آپ کے اس کام سے. بہرحال ایک کام آپ نے اٹھایا ہے, اور اس کام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے ایک مقتدا بنایا ہے, ایک پیشوا بنایا ہے, یا یوں کہیے کہ ایک امانت اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے, امانت اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے. یہ ہمارا کیا ہے, یہاں چلے گئے دو باتیں کہہ کر, اور بھی آئیں گے اور آپ کی کچھ نہ کچھ اعانت کر کے چلے جائیں گے. بہرحال اسی سرزمین پر آپ کو سب کچھ کرنا ہے, اور اپنے بزرگوں کی ایک یادگار باقیات الصالحات کے طور پر کرنا ہے. آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ یہ دوسروں کو کرنا ہے, ہم صرف یہاں مقامی طور پر صرف نگراں ہے یا منتظم ہے, نہیں, اتنا ہی نہیں ہے, بلکہ سب کچھ آپ ہی کو کرنا ہے, آپ ہی کا کام ہے. یہ دوسرے تمام معاونین ہیں آپ کے ساتھ ہر ممکن خدمت کے لیے, ہر ممکن اعانت کے لیے, ہر طرح سے جہاں تک بھی ہو سکتا ہے. میں نے اندازہ لگایا, ابھی میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ مجھے بھیجتے رہے ہو, لیکن میرا اندازہ یہ ہے اگر وفد نے پہلے دلی ہی کو تجویز کر لیا تو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ بولو کیا کہو گے اگر وفد نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو وفد لے کر پہلے دلی ہی چلتے ہیں, وہیں سے بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو خواجہ صاحب کے منہ سے برجستہ یہ نکلا, اللہ خوش رکھے بیچاروں کو, کہ صاحب بے فکر ہو کر آپ وقت لے کر آ جائیے دلی میں, ہم لوگ جان توڑ کوشش کریں گے, ان کے ساتھ ہم دکان چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے, اپنا کارخانہ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے, سارے کاروبار اپنے تیاگ دیں گے, گھر گھر پھریں گے جھولی لے کر کے, مانگیں گے ان کے ساتھ, ہمیں کوئی حجاب نہیں ہوگا, ہمیں کوئی پردہ نہیں ہوگا, کوئی شرم نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک شخص کے الفاظ نہیں بلکہ پوری جماعت اسی قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نکال رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں نے جو حدیث شروع میں پڑھی تھی وہ اسی مقصد کے تحت میں کہ انما الاعمال بالنیات, عملوں کا اعتبار نیت پر ہے. آپ اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کیجیے, جہاں تک ہو نیت کا آپ جائزہ لیجیے, اپنی نیت کا, آپ کی نیت میں خلوص ہو محض اللہ کی رضا کے لیے,
محض دین الہی کی اشاعت کے لیے، کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی ناموری نہیں، کسی درسگاہ کوئی سامنے ہمارے کسی کا گرانا نہیں، کسی کا مقابلہ نہیں، کوئی ہمارے سامنے چیز نہیں، صرف ہمارے سامنے ایک چیز ہے، قال اللہ اور قال رسول، صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کی اشاعت کرنا۔ میرے دوستو ایک زمانہ تھا کہ اسی ہندوستان میں اسلامی مدارس تھے، بہت سے مدارس تھے، دارالعلوم تھے، بہت بڑے بڑے دارالعلوم، لیکن ان دارالعلوموں کا نقشہ اگر دیکھیں گے، 200 سال کی تاریخ دیکھیے ہندوستان کی، 200 سال پہلے کے آپ دارالعلوم دیکھیے، آپ کو بخاری نظر نہیں آئے گی، آپ کو مسلم نظر نہیں آئے گی، صرف وہی صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہے، فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے، ہر ایک راہ قرآن کا عمل بدل ہے۔ بخاری شریف کے ہاتھ لگانا جرم، مسلم شریف کے ہاتھ لگانا جرم، گناہ، خبردار، یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بخاری مسلم پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن شریف کا ترجمہ سمجھنے کی چیز نہیں، قرآن ایک مقدس کتاب، ایک متبرک کتاب، سر پر رکھو اٹھا کر کے، ریشم کے غلاف میں اس کو باندھو، اگر گر پڑے تو اس کے برابر غلہ تولو، سونا چاندی خیرات کرو اور اس کو اٹھا کر تاپ پر رکھ دو۔ بخاری شریف یہ کیا ہے؟ بلاؤں کے ٹالنے کی کتاب ہے، یہ مسلم شریف بلاؤں کے ٹالنے کی کتاب۔ باقی ان کا پڑھنا، ان پر غور کرنا، ان کا سمجھنا، یہ آج کے علماء کا کام نہیں ہے، بس آج کے علماء کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ ہدایہ پڑھیں، شرح وقایہ پڑھیں، کنز پڑھیں، قدوری پڑھیں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، بس انہی کے مطابق وہ فتویٰ دیں۔ تو مرد مقلدی تراب حدیث چکار قول ابو حنیفہ دیا، یہ تمہارا کام نہیں حدیث پڑھنا، قرآن کا ترجمہ۔ یہ تھی عام ذہنیت مسلمانوں کی، میں عام نقشہ بیان کر رہا ہوں، یہ تھا اسلام، یہ تھے یہاں کے دارالعلوم، یہ تھے یہاں کے اسلامی مدارس مکاتب۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بغیر حدیث کی گاڑی چلتی ہے، ہاں بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، آج حدیث کا دورہ ہو رہا ہے، چاہے وہ دورہ 6 کتابیں حدیث کی، بڑے بڑے دفاتر، آپ کے یہاں بخاری شریف پڑھی جائے 2 سال میں 4 سال میں، وہاں 6 مہینے میں تمام سیاستہ ختم ہے سارا، بخاری شریف کا دورہ ہو رہا ہے، بخاری شریف پڑھائی جا رہی۔ میرے دوستوں میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آج تحریک اہل حدیث یا ہمارے اہل حدیث بھائی کتنے بھی تنزل میں چلے گئے ہوں، کتنی بھی گئے، لیکن ان کی کامیاب ہے، ان کی تحریک 100% ان کا مشن کامیاب ہے۔ جس مقصد کو لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے وہ مقصد حل ہو چکا، جس طرح ایک سپاہی کا مقصد حل ہو جاتا ہے اور وہ آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، وہی حال آ جاتا ہے۔ آپ کا مقصد تھا حدیث کی اشاعت کرنا، حدیث سے آشنا کرنا، وہ مقصد آپ کا حاصل ہو گیا۔ آج بغیر حدیث پڑھے ہوئے، بغیر حدیث کا دورہ کیے ہوئے، بخاری شریف ان کا نام لیے بغیر آج گاڑی نہیں چلتی، آج کام نہیں چلتا۔ اور میرے محترم استاد نے ایک عجیب بات کل میرے سامنے فرمائی کہ اب تک تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا فقیہ الفقہا، اور خدا کرے وہ سب کچھ ہوں، ہمارے آنکھوں کے سرتاج، ہمارے بہت بڑے بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن جب دیکھا کہ ہماری کوشش کامیاب نہیں تو اب ان کو شیخ المحدثین ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ محدثین کے شیخ تھے، امام بخاری تک کے بھی شیخ تھے، کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بے شمار ان کو جزائیں عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریاں ختم کر گئے۔ اترکوا قولی بخبر الرسول، اترکوا قولی بخبر الصحابہ، قیامت کے دن کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی گرفت ان سے نہیں ہوگی جب ان کا یہ قول سامنے آئے گا، اترکوا قولی بخبر الرسول، اترکوا قولی بخبر الرسول۔ یہ چیز آنے کے بعد ان کا معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی کوشش 100% کامیاب ہے۔ آج بغیر بخاری شریف کا نام لیے ہوئے، مسلم شریف کا نام لیے ہوئے، حدیث کا دورہ کیے بغیر آج کام نہیں چلتا۔ اور پھر اس کے علاوہ آج ہم دیکھتے ہیں عجیب رنگ ہے، مصنفات جو آج نئی نئی کتابیں نکل رہی ہیں، عجیب رنگ ہے ان کتابوں کا۔ قرآن کی آیت دلیل میں ہے، حدیث دلیل میں ہے، اللہ رسول کا فرمان، قال اللہ قال رسول۔ میرے دوستو، اور آپ کیا چاہتے ہو؟ یہی تو آپ کا منشا تھا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے آشنا ہو جائیں، قرآن اور حدیث سے آشنا ہو جائیں۔ الحمدللہ آپ کا مشن 100% کامیاب ہے۔ اب اس مشن کو نئے سرے سے زندہ کرنا، اس مشن کے لیے ایک نیا مرکز قائم کرنا، اصل میں مشیت نے تھا اس کو تھا، بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ کہ ازل میں مشیت نے تھا اس کو تھا کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس مشیت میں اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کے ہاتھ یہ سعادت آئے گی ایسے وقت میں کہ جب یہ تمام چراغ بجھ رہے ہوں گے، جماعت میں ایک عجیب افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، اس وقت یہ چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ یہ سعادت آپ کو دے گا۔ یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدا بخشندہ۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں اور یقیناً یہ چیز ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ جب کوئی قدم اٹھایا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، اللہ ضرور اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے، غیب سے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اس قسم کی خود میری مختصر سی زندگی میں عجیب عجیب مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، بالکل بے دست و پا ہوں، کوئی چیز میرے سامنے نہیں ہے، بالکل مجبور ہوں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی ہواری نہیں، لیکن ایک ارادہ، ایک دل میں جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے غیب سے سامان کر دیا۔ فتاوی ثنائیہ جیسی چیز، ثنائی قرآن مجید ترجمے والا، یہ ایسی چیزیں ان کے لیے ایک جماعت بیٹھتی، ایک بہت بڑی سوسائٹی ہوتی، ایک انجمن ہوتی، تب بھی شاید کامیابی نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جب کسی کام کے لیے ارادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے سامان پیدا کر دیتے ہیں اور ضرور کامیابی اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ بظاہر آج ایک بڑا مشکل پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے،
اتنا روپیہ جمع ہونا، اتنی بڑی عمارت کا تکمیل پذیر ہونا، اتنے بڑے مدرسے کا چلانا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ جس نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے سے حفاظت کرا دی۔ اللہ اکبر، آپ کو یاد ہوگا تمام کفار مشرکین تلاش کرتے پھر رہے ہیں، حضور غار میں موجود ہیں اور آپ کے رفیق، آپ کے جانثار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور ابوبکر صدیق عرض کر رہے ہیں حضور ذرا بھی اگر جھانکا، یہ لوگ ذرا بھی جھانکے اگر ادھر کو تو خیر نہیں ہماری، فوراً ہم مارے جائیں گے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر، کیا تم غم کرتے ہو، کیا فکر کرتے ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، اللہ آپ کے خلوص کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کی اعانت کرے تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اور جہاں تک بھی حالات کا تقاضا ہے، جہاں تک اندازہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور یقیناً اس دین کے مرکز کو بنانے میں، اس کو تکمیل تک پہنچانے میں، اس کو قائم کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ انہی دعاؤں کو لے کر میں آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جماعت کی دعائیں ہیں، سارے علماء کی دعائیں ہیں، تمام عوام اور خواص کی دعائیں ہیں، کسی نہ کسی گنہگار کی دعا یقیناً آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ باہر دارے کے ہمت بستہ گردد، اگر خارے بود گلدستہ گردد۔ السلام علیکم۔